لیکن ایک اور بڑا جو ایشو ہے بلینز آف روپیز کھا گئے ہیں اس کے اوپر ویسے ہی سلوک ہونا چاہیے جی جیسے شہباز شریف کو اندر ڈالا یا اسد عمر کو پکڑ، وہ جو اسد عمر کی ابھی باری نہیں آئی، کچھ عرصے بعد آئے گی. شہباز صاحب کے جو برخودار ہیں حمزہ کے لیے جیسے ان کے گھر کے باہر نیب کی ٹیم کھڑی ہے گرفتار کرنے کے لیے، تو شاید پرویز خٹک صاحب کے دروازے کے آگے بھی ایک ٹیم کھڑی انہیں ملنی چاہیے. میں ایک آپ کو شہلا کچھ بیانات سنوانا چاہتا ہوں روپے کے اوپر، کیونکہ جو ابھی ہمیں ایک ہیجانی کیفیت نظر آئی ہے، اس ہیجانی کیفیت کے اندر میں آپ کے بیان سے پہلے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. جی بتائیے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بابر اعوان کی آخری پیشی کب ہوئی تھی جبکہ ریفرنس داخل ہو چکا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ای سی ایل کے باوجود لیاقت جتوئی باہر کیسے گئے؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پیڈو جو ہے پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس میں نیب چلی گئی تھی، اس کا کیا رزلٹ ہے؟ نتھیا گلی ہاؤسنگ اسکیم میں نیب گئی تھی، اس کا کیا رزلٹ ہے؟ چلیں معلم جبار کا ایک کیس الگ ہے. ابھی جو رپورٹ آئی ہے ایجوکیشن کی، اس پہ کیا ایکشن لیا گیا؟ اس سے پہلے پی ایم اے کے جو سیکٹری تھے وہ گئے تھے رپورٹ لے کر، اس پہ ہیلتھ کی نیونیٹل ڈیتھ ریٹ کی اور ماں کے مرنے کی، اس پہ کیا ہوا؟ جبکہ چیف جسٹس صاحب کے اتنے سخت ریمارکس تھے کہ ہاسپٹلز میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک جانور کا بھی علاج نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے کہا تھا کہ نوشیروان برقی آتے ہیں سارا سسٹم بگاڑ کے چلے جاتے ہیں، جبکہ شوکت خانم صحیح چل رہا ہے. باتیں ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ آپ کے جو بھی منصوبے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غریب آدمی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہو گیا، مڈل کلاس جو ہے وہ غریب ہو گئی اور غریب ترین ہو گیا؟ اس وقت آپ نے کیا پالیسی دی ہے؟ غربت کے بجائے آپ غریب مٹا رہے ہو اس وقت آپ نے کہاں کھڑا کیا ہوا ہے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں. آپ جواب دینا چاہتے ہیں؟ میں دینا چاہتا ہوں جواب. دیکھیں، بابر اعوان اور راجہ پرویز شرف کو اکیوزڈ ہیں، وہ راجہ صاحب سے پوچھ لیں آخری پیشی کب ہے. ایک ہی دن پیشی ہوتی ہے، ان کا ریفرنس دائر ہے، میرے خیال ہے 10 دن پہلے پیشی تھی ان کی نندی پور والے میں، اس میں تو وہ ایک کیس ہے. باقی بابر اعوان صاحب اگر آنیسٹ ہیں یا کرپٹ ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی حکومت میں جب میں بھی تھا کتنے دل دادا تھے وہ زرداری صاحب کے، آپ اور میرے سے زیادہ تھے. اس کا مطلب ان میں قابلیت تھی تو زرداری صاحب نے دیکھیے ندیم صاحب آپ سے زیادہ دل دادا کوئی نہیں تھا. ندیم صاحب آپ سے زیادہ دل دادا کوئی نہیں تھا. اچھا بات تو سن لیں. سے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی حکومت جانے کے دن آئے انہوں نے پارٹی بدل لی. اب میری بات اتنی تو شرم بھی نہیں انہوں نے پارٹی بدل لی. کون سا نظریہ تھا؟ کچھ نہیں معلوم. کیا نظریات تھے؟ نہیں معلوم. بالکل اسی طرح جیسے شاہ محمود قریشی اور جاوید ہاشمی ایک ڈال پہ آ گئے. میری بات سنیں نا، یہ بات آپ کی نظریے والی جو بات ہے اس پہ میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. جب مرضی آپ آ جائیں، آپ میرے لیے قابل احترام ہے. میں آپ ایک سید زادی، میں آپ سے زیادہ بات بھی نہیں کر سکتا. میں کہاں ہوں؟ مجھے تو کوئی اینکر کہے گا میں آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں گی. میں تو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جب تک ہمارے پاس بابر اعوان تھا، دل دادا تھا اور برا تھا، آپ کے پاس آیا تو ڈرائی کلین ہو گیا. میں اس لیے کہتا ہوں، میں یہ سوال آپ پہ کر رہا ہوں. بابر اعوان کتنا وی آئی پی تھا آپ کو پتہ ہی ہے. نہیں، بابر اعوان کو تو ہم نے کنارے کیا ہوا تھا. یہ تو تاریخ گواہ ہے کہ بابر اعوان کو کنارے کیا ہوا تھا. کوئی کبھی کنارے نہیں لے سکتے تھے. یہ ندیم ملک صاحب کو پتا ہے بابر اعوان کے ویو پارٹی میں کنارے ہوئے. فائدہ اٹھایا. بلکہ میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی میں جو بڑے ایکٹیو اور زرداری صاحب کے قریب لوگ تھے اس میں بابر اعوان. تخت لاہور کو چیلنج کرنے والے جو تھے نا، بابر صاحب بڑے ایکٹیو تھے، لیکن یہ نندی پور والا معاملہ جو تھا، اس مقدمے کے بعد دیکھیے، مقدمے کے بعد بھٹو صاحب کے ریفرنس کے بعد جو صورتحال رہی تھی، بابر صاحب ایک طرف ہو گئے تھے، بڑے زد میں رہے. سینٹ کے اوپر سے انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا کیونکہ آئینی طور پہ ان کو یہ حاصل تھا، وہ نہیں دے سکتے تھے، ہم مجبور نہیں کر سکتے تھے. ان دا اینڈ وہ ان کے پاس چلے گئے انصاف واشنگ پاؤڈر کی انصاف لانڈری میں.